ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج کی ویڈیو میں ہم جے کے بورڈ اردو کی 12ویں کتاب سے خاکہ مینا کماری کا خلاصہ پڑھیں گے۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ مینا کماری خواجہ احمد عباس کا تحریر کیا ہوا ایک بہترین خاکہ ہے۔ تحریر کا مطلب ہوتا ہے لکھا ہوا۔ مصنف فلم اداکارہ مینا کماری کی فرض شناسی، کام کی لگن اور پابندی وقت کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ میری ایک فلم 4 دل اور 4 راہیں کی شوٹنگ کے پہلے دن زبردست تیز بارش ہو رہی تھی۔ فرض شناسی کا مطلب ہوتا ہے فرض کو پہچاننا، اپنی ذمہ داریوں کو پہچاننا۔ پابندی وقت کا مطلب ہے وقت کا پابند۔ میک اپ روم میں موجود ایک شخص کہنے لگا کہ ایسی تیز بارش میں ہیروئن کہاں آئے گی؟ مصنف نے کہا، آج شوٹنگ کا پہلا دن ہے اور ہیروئن کا امتحان ہو جائے گا۔ تھوڑی دیر بعد میک اپ روم کے سامنے آ کر ایک گاڑی رکی۔ گاڑی میں سے اتر کر اپنی چپل ہاتھ میں سنبھالے ہوئے، سفید ساڑھی پہنے ہوئے، سر پر بڑا سا تولیہ اوڑھے ہیروئن باہر آئی اور پانی میں چلتی ہوئی میک اپ روم میں داخل ہوئی۔ سلام و آداب کے بعد ہیروئن نے کہا، مجھے آنے میں دیر تو نہیں ہوئی، ویسے میں نے سبھی ڈائیلاگ یاد کر لیے ہیں، لیکن آپ کو مجھے ہریانہ کی چاولی چمارن کا لب و لہجہ سکھانا ہوگا۔ گویا یہ ہیروئن مینا کماری تھی۔ لب و لہجہ کا مطلب ہوتا ہے بولنے کا انداز۔ مینا کماری کے علاوہ فلم 4 دل اور 4 راہیں میں 2 اور ہیروئنیں نمی اور کمکم تھیں۔ ہر ایک نے اپنی اپنی کہانی میں لاجواب کام کیا، لیکن ہمارے اسٹاف کے لوگ نمبر 1 ہیروئن مینا کماری کو کہتے تھے۔ مینا کماری فلم اسٹاروں جیسے بھڑکیلے کپڑے نہیں پہنتی تھی۔ سفید ساڑھی اس کا پسندیدہ لباس تھا۔ وہ ہر ایک کے ساتھ بڑی ہمدردی سے بات کرتی تھی۔ جب شاٹ شروع ہوتا تو وہ اپنے کریکٹر میں پوری طرح کھو جاتی تھی۔ فلم 4 دل اور 4 راہیں میں چاولی چمارن کا کردار ادا کرنا مینا کماری نے خود پسند کیا تھا، لیکن مینا کماری اور چاولی چمارن میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ ایک خوبصورت، دولت مند، پڑھی لکھی شاعرہ اور مشہور زمانہ فلم سٹار، اور دوسری ایک کالی کلوٹی گنوار اچھوت چمارن۔ کئی ساتھیوں کو یہ شک تھا کہ کیا مینا کماری چاولی چمارن کا کردار نبھا سکے گی، لیکن مینا کماری نے اپنی بہترین اداکاری کے ساتھ اس کردار کو نبھایا۔ ایک روز مئی کی چلچلاتی دھوپ میں ممبئی کے مغربی علاقے اندھیری کے پاس ایک پتھر کی کان میں سینکڑوں مزدور پتھر توڑنے میں لگے ہوئے تھے۔ انہی میں مینا کماری بھی تھی، جو گاڑی سے ننگے پاؤں اتری اور بھاری کدال سے پتھر توڑتی رہی۔ کدال پتھر توڑنے کا ایک اوزار ہے۔ خواجہ صاحب نے کہا، سینڈل پہن لیجئے۔ مینا کماری کہنے لگی، چاولی کے پاس سینڈل ہوتی تو بیچاری پتھر توڑنے کیوں آتی؟ مینا کماری کو اپنے آرٹ سے انتہائی عشق تھا، یعنی بہت زیادہ عشق تھا۔ آرٹ ہی اس کا فرض تھا اور آرٹ ہی اس کی دوا تھی۔ 7 سال پہلے لندن کے بڑے بڑے ڈاکٹروں نے اس کے جگر کا معائنہ کر کے بتایا تھا کہ وہ 1 سال سے زیادہ زندہ نہیں رہ پائے گی،
لیکن وہ مرض سے لڑتے لڑتے 5-6 برس تک اور زندہ رہی، اور جب فلم پاکیزہ اور دوسری کئی فلمیں مکمل ہوئیں تو وہ صرف 40 برس کی عمر میں اس دنیا کو خیر باد کہہ گئیں۔ خیر باد یعنی گڈ بائی، ٹھیک ہے، مرض بیماری کو کہتے ہیں۔ مینا کماری اپنا کام محنت اور لگن کے ساتھ کرتی تھی۔ کمزور فلموں میں بھی اپنی باکمال اداکاری سے جان ڈال دیتی تھی۔ مینا کماری ایک فلم ایکٹریس تھی، لیکن اس کے اندر کئی مینا کماریاں موجود تھیں۔ اس کے والدین نے بچپن میں مہجبین کا نام دیا تھا، جسے گھر کی مالی مشکلات کے پیش نظر 7 سال کی عمر میں ہی فلموں میں کام کرنا پڑا۔ گویا مینا کماری عمر بھر اس معصوم بچی مہجبین کو تلاش کرتی رہی جو اس کے من کے اندر چھپی بیٹھی تھی، اور جس کے دل میں نہ جانے کتنے خواب، کتنی آرزوئیں اور کتنی امنگیں پوشیدہ تھی۔ پوشیدہ کا مطلب ہوتا ہے چھپا ہوا یا چھپی ہوئی۔ آرزوئیں اور امنگیں کا مطلب ہے تمنائیں، خواہشیں۔ آخرکار یہ تلاش ختم ہو گئی اور مینا کماری یا مہجبین موت کے بعد ایک ہو گئیں۔ ایک افسانہ اور چند یادیں باقی رہ گئیں۔ تو اسٹوڈینٹس، آج کی ویڈیو میں ہم نے خاکہ مینا کماری کا خلاصہ پڑھا۔ اسٹوڈینٹس، ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو آپ پلیز اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔